السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن والاہم وآلہ الطیبین الطاہرین نقیین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وصلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اس سے پہلے رمضان کے برکات، فضائل اور اس کی خوبی کے بارے میں سنا۔ رمضان کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے فیصلے فرمائے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اور جتنے صحیفے آسمان سے اللہ نے اپنے انبیاء اور رسول پر نازل فرمائے، رمضان کے مبارک مہینے میں نازل فرمائے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر ہمیں نصیب فرمائی، اور یہ لیلۃ القدر اللہ جل شانہ نے فقط امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی۔ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزر چکی، کسی کو بھی یہ اعزاز، یہ اکرام، یہ آنر نصیب نہیں ہوا جو اللہ جل شانہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا۔ پورا کا پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر لیلۃ القدر رمضان میں نازل فرمایا، اور پہلے آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی میں ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے بیچ میں فیصلہ کرایا، اور وہ جنگ جس سے اسلام کا غلبہ پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور کفاروں کے دلوں کے اوپر اسلام کا اللہ نے رعب کا اسٹیمپ لگا دیا، وہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہی ہوا۔ یہ دوسرا عشرہ ہے، اور دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کن جنگ بدر کے میدان میں نصیب فرمائی، جس کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے کفر کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ اسلام کا غلبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلبہ، وکٹری پورے عرب ورلڈ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھا دیا۔ آخر کون سی طاقت تھی؟ 1000 کا لشکر جو تمام ساز و سامان کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ، آرمز ایمونیشن کے ساتھ، پوری تیاریوں کے ساتھ ابو جہل مکہ سے لے کر بدر کے میدان میں آیا تھا، بڑے فخر سے، تکبر سے، پرائڈ سے، ایروگنس سے۔ حالانکہ کم از کم 3 مرتبہ جنگ روکنے کی کوششیں کی گئی ان کے ہی سمجھدار آدمیوں کی طرف سے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں، خالد بن ولید فرماتے ہیں، عمرو بن عاص فرماتے ہیں، جو مکہ کے بڑے بڑے جنرلوں میں شمار ہوتے ہیں، سرداروں میں شمار ہوتے ہیں، کہ جب ابو سفیان کا قافلہ خیریت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ مکہ کے مین روڈ پر آ گیا، آؤٹ آف ڈینجر نکل گیا، اور یہ خبر مکہ المکرمہ میں پہنچ گئی، تو ان سرداروں نے، ان جنرلوں نے ابو جہل سے کہا، یا ابا الحکم، یہ اس کا نک نیم تھا، او فادر آف وزڈم، یا ابا الحکم، اب لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ
لڑائی میں دونوں طرف نقصان ہوگا، اور دونوں طرف میں کوئی پرائے نہیں، ہمارے ہی ہیں، وہ بھی ہمارے ہیں اور ہم بھی ان کے ہیں، ہمارے بھی مریں گے ان کے بھی مریں گے۔ اگر ہمیں جیت حاصل ہوئی تو ایسی جیت سے کیا لینا کہ ہمارے ہی اپنے آدمیوں کی لاشوں کے اوپر ہم نے جیت لی، اور وہ بھی جیتیں گے تو ان کو کیا خوشی ہوگی کہ ان کے بھی اپنے ہی مرے ہیں، پرائے کوئی نہیں ہے۔ اور جس چیز کے لیے ہم لڑائی کرنا چاہتے تھے کہ ہمارا قافلہ بچ جائے جس میں ہماری تجارت کا سامان ہے، اور اسی تجارت پر پورے سال مکہ والوں کا کھانا پینا اور گزر اوقات ہوتا ہے، سلامتی کے ساتھ امن والے راستے پر آ چکا ہے۔ ابو جہل نے بات کو نہیں مانا، کہا کہ نہیں، ہم جائیں گے، لڑیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو ہماری طاقت کا پرچہ بتائیں گے تاکہ پورے عرب میں ہماری ڈاک کا سکہ بیٹھ جائے، اور کل کوئی کبھی بھی ہمارے آدمی کی طرف، ہمارے قافلے کی طرف، ہمارے مال کی طرف کوئی نظر اٹھا کر نہ دیکھے۔ خالد بن ولید، حضرت اکرمہ، عمرو بن عاص جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر بزدلی کا تانا نہ دیا جاتا تو ہم لوگ ہمارے گھروں میں واپس چلے جاتے، لیکن ہمیں بزدلی کا تانا دیا گیا، یو آر کاورڈ، تم ڈرپوک ہو، تم بزدل ہو، مجبوراً ہمیں ساتھ ہونا پڑا۔ دوسرا اٹیمپ ہوا اس جنگ کو روکنے کا، جب بدر میں یہ لوگ آ چکے، ایک طرف ابو جہل کا لشکر ہے، دوسری طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشار مجاہدین ہے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی ساز و سامان نہیں تھا۔ ماں بہنوں، میرا بھائیو، اسلام کی اصل طاقت ایمان اور تقوی ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا، تقوی مضبوط ہوگا، تقوی کی صفت ہمارے اندر میں پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ پورے عالم کے اندر میں ہمیں وکٹری دے گا، ہمارے مسائلوں کا حل فرمائے گا۔ حضرت قاضی خان نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کے اندر 6666 آیت ہیں، 6666، 1000 آیت وعدوں کی، پرومس آف اللہ، 1000 آیت وعید کی، وارننگ فرام اللہ، 1000 آیت امر کی، کمان آف اللہ، 1000 آیت نہیں کی، what Allah has forbidden for us. Liquor is haram, adultery is haram, usury is haram, speaking lies is haram, killing is haram, gambling is haram. This is all manhiyat in Islam. 1000 ayat for qisas. From Adam alayhi salam till Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned their stories, the stories of Anbiya and Rasul, the stories of previous nation, their weakness, their sin, and kind of azab Allah subhanahu wa ta'ala punished them. 1000 ayat for Ibar means Qudrat and Karigiri of Allah subhanahu wa ta'ala, what Allah has created for us, inviting us to ponder in His creation. He says in Holy Quran, He created the heaven without the pillar, He created earth and He put on the surface of water. آسمان کو پیدا کیا بغیر ستون کے، زمین کو پیدا کیا اور پانی کے اوپر اس کو بچھا دیا،
حدیث پاک کے اندر میں آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمائی، اس کو پانی کے اوپر بچھایا، تو زمین بیلنس نہیں ہوتی تھی، ہلتی تھی، اپ سیٹ ڈاؤن۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے میخوں کی طرح ٹھوک دیا، جیسے کھیلی اور کھلے اور ٹھوئے کو ہم زمین میں کھوستے ہیں تاکہ سیٹل ہو جائے، بیلنس ہو جائے۔ زمین پر بھی پہاڑ رکھے، پانی میں بھی ماؤنٹین رکھے، زمین کے اندر میں بھی اللہ نے پہاڑ رکھے تاکہ زمین ہلنے نہ پائے۔ فرشتوں نے پہاڑ کی طاقت، مضبوطی، اسٹرانگنیس کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہم یا رب، وہ ہمارے رب، حل خلقت خلقا اشد من الجبال، اے اللہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط، پہاڑ سے زیادہ طاقتور کوئی چیز تو نے پیدا فرمائی؟ اللہ نے فرمایا ہاں، پہاڑ سے بھی طاقتور میں نے لوہے کو بنایا ہے کہ لوہے کے ذریعے سے پہاڑوں کو توڑتے ہو، کھودتے ہو اور ان کی بڑی بڑی سلاؤں اور راک کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر دیتے ہو، کرش کر دیتے ہو۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ یہ اللہ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز تو نے پیدا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، آگ جو اس لوہے کو پگھل دیتی ہے، دہکتی ہوئی آگ میں، جلتی ہوئی آگ میں آپ لوہے کو ڈالو گے تو اس کو نرم کر دیتا ہے، موم کر دیتا ہے، اس کو پگھل دیتا ہے، اس کو لکوڈ بنا دیتا ہے۔ تو پھر فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز آپ نے پیدا فرمائی؟ اللہ نے کہا پانی، پانی اس آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، کتنی تیز آگ کیوں نہ ہو لیکن پانی اس کو بجھا دے گی۔ پھر فرشتوں نے پوچھا یا الہ العالمین، پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز تو نے پیدا فرمائی؟ اللہ نے فرمایا ہوا، پانی کو ٹھپیرا دے دے کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے، ایک این سے دوسرے این، ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری، ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ، پانی کو ہلورا دے کر لے جاتا ہے۔ پھر پوچھا یا اللہ ہوا سے زیادہ طاقتور کوئی چیز تو نے پیدا فرمائی؟ اللہ نے فرمایا انسان، انسان وہ مایا ہے، انسان میں وہ سمجھ ہے، انسان میں وہ عقل دی، انسان میں وہ طاقت دی، انسان میں اللہ تعالیٰ نے وہ کیپیسٹی دی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ آرٹ دیا کہ انسان ان ہوا کو بھی کنٹرول کرتا ہے، ٹائر کے اندر میں اس کو بھرتا ہے، سائیکل کی ٹیوب میں بھرتا ہے، والی بال، سوکر، اس کے اندر میں ہوا کو بھرتا ہے۔ اب جہاں کہیں دیکھو گے ہوا کو انسان اپنے کنٹرول میں لاتا ہے اور جس طرح چاہے استعمال کرتا ہے، جس طرف چاہتا ہے اس کو لے جاتا ہے۔ تو میری تمام مخلوق میں، میرے پورے یونیورس کے اندر، پوری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور اگر کوئی چیز میں نے بنائی ہے تو انسان بنایا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ یہ اللہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور انسان ہے، لیکن انسانوں میں سب سے زیادہ طاقتور کون؟ سبحان اللہ۔ اللہ جل شانہ نے کیا جواب دیا؟ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ طاقتور انسان وہ ہے اپنے رائٹ ہینڈ سے صدقہ کرے، اپنے رائٹ ہینڈ سے خیرات کرے، اپنے رائٹ ہینڈ سے زکوٰۃ دے، اپنے رائٹ ہینڈ سے اسسٹنٹ کرے، اپنے رائٹ ہاتھ سے لوگوں کی مدد کرے، اس طرح کہ اس کا جو لیفٹ ہینڈ ہے، الٹا ہاتھ ہے،
بایاں ہاتھ ہے اس کو پتہ بھی نہ چلے. کیا مطلب؟ آدمی اس طرح چھپ چھپ کر غریبوں کی، ناداروں کی، ضرورت مندوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرے کو صرف وہی جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے. اس سے بڑا طاقتور انسانوں میں کوئی نہیں. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کا ذکر فرمایا ہے. اس حدیث کے اندر میں پوری لسٹ بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن کون ہوں گے وہ فارچونیٹ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ سایہ نصیب فرمائے گا. یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. امام ترمذی رحمۃ اللہ نے روایت بیان فرمائی ہے کہ آفتاب 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پر ہوگا، میل اور میلین، اور ہر انسان اپنے گناہ کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کوئی اپنے پاؤں کے پنجے تک، کوئی اپنے پاؤں کی ایڑی تک، کوئی اپنے پاؤں کے گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک، اور کوئی پورا کا پورا اس پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. یہ بڑا سخت عالم ہوگا. یوم فزع الاکبر، قرآن پاک میں اس دن کے بارے میں کہا دا موسٹ ہارر ڈے ان اے ہسٹری آف دا ہیومن بینگ. یوم فزع الاکبر، موسٹ ہارر ڈے. جب 30 سیلسی پر گرمی چلی جاتی ہے میری ماں بہنوں، ہم برداشت نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں، اس عالم کے بارے میں سوچو جب 1 میل یا 2 میل پر ہوگا. ابھی سورج، ابھی آفتاب، ابھی سن 100 ملین مائل فار فرام our planet of the earth. کتنا دور ہے؟ 1 میل 2 میل نہیں، 100 ملین مائل. 1 ملین ہوتا ہے 10 لاکھ کا. کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں میل کی دوری پر ہے. جب ٹیمپریچر 30 کا ہوتا ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے، پسینے میں ریب زیب ہو جاتے ہیں، پانی پر پانی پیتے ہیں. اس وقت سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہاں پر گرمی کے اندر میں رمضان چل رہی ہے. یہاں کی گرمی وہ گرمی نہیں جو افریقہ کی ہے، یہاں کی گرمی وہ گرمی نہیں جو یورپ کی ہے، یہاں کی گرمی وہ گرمی نہیں جو کینیڈا اور امریکہ کی ہے. یہاں کی گرمی خدا کی پناہ بڑے مجاہدے کے روزے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ایسی گرمی میں بھی ہماری ماں بہنیں روزہ رکھتی ہے، پورے دن کچن میں کام کرتی ہے، عبادت بھی کرتی ہے، اور افطاری کا سامان بھی تیار کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خوب جزائے خیر دے. چھوٹے چھوٹے بچے جن پر ابھی روزہ فرض نہیں ہوا شوق کے ساتھ روزے رکھتے ہیں. ماں باپ نہیں اٹھاتے تو صبح میں روتے اور لڑتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں اٹھایا؟ یہ وہ معصوم بچے ہیں، یہ ان کی وہ معصومیت ہے، اور ان کے روزے کی وجہ سے امت بچی ہوئی ہے. ہمیں نہیں معلوم یہ کس کا مجاہدہ اور یہ کس کی دعائیں امت کو تھامے ہوئے، امت کو بچائے ہوئے. اتنے چھوٹے سے ٹیمپریچر میں انسان کی حالت کیا ہو جاتی ہے. اس دن کے بارے میں بھی کبھی سوچا؟ اس دن کے بارے میں بھی کبھی ہم نے کوئی تیاری کی؟ دنیا میں ہم ساری تیاریاں کرتے ہیں، اور ایئر کول لاتے ہیں، فین لاتے ہیں، اے سی لاتے ہیں، اور اس میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں. کہ میدان محشر کی اس گرمی کے بارے میں ہم نے سوچا کہ اس کے لیے ہماری تیاری کیا ہے؟ اس حدیث پاک کو جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس دین کے پریپریشن کے لیے ایک لسٹ دے دی ہے. تمہارا اے سی دنیا سے فٹ کر لو، تمہارا ایئر کول دنیا سے فٹ کر لو، تمہارے ٹھنڈی ہوا دینے والے پنکھے کو دنیا سے فٹ کر لو. یہ ہمارے پر ہے، ہم یہاں تیاریاں کرنے آئے ہیں اس دن کی. یوم لا ظل الا ظلہ،
کوئی سایہ نہیں ہوگا. صاف لفظوں میں اللہ نے کہہ دیا کوئی سایہ نہیں ہوگا. بس اللہ تعالیٰ ایک سایہ پیدا فرمائیں گے. اس سایہ میں کچھ فارچونیٹ لوگ ہوں گے جن کو رکھا جائے گا, بٹھایا جائے گا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلے گی, ان کو کچھ محسوس نہیں ہوگا. اور دوسروں کا حال میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے اپنے گناہ کے مطابق پسینوں میں ٹربور ہوں گے, پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اس فضل اکبر سے, موت ہورر دے سے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ سایہ نصیب فرمائے. اس سائے کے اندر میں ہم جنت کے دسترخوان کے اوپر کھانا کھائے. اس کی پوری لسٹ ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک الگ بیان ٹاپک کے اندر میں بیان کروں گا. لیکن اس وقت جو میں بتا رہا ہوں اس حدیث پاک کے حوالے سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ طاقتور, سب سے زیادہ مضبوط کس کو بتایا؟ سیدھے ہاتھ سے دینے والا اس طرح سے دے, مدد کرنے والا اس طرح سے مدد کرے, خیرات کرنے والا اس طرح سے خیرات کرے کہ لیفٹ سائڈ کے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. صرف ہم اور اللہ. براڈ کاسٹ کرنے کی ضرورت نہیں, اناؤنسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جانتا ہے. اور اللہ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. ان دو چیزوں کو دھیان میں رکھو میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں, کہ تمہارے خیرات کو, تمہارے صدقات کو, تمہارے زکوٰۃ کو دو چیزیں برباد کر دیتی ہے. ان دو چیزوں سے بچنا ہے جو عام مرض بن چکا ہے, فینومینن بن ہو چکا ہے. پوری دنیا میں یہ بیماری پھیل گئی ہے. یہ کورونا سے بدتر ہے. کورونا جان لے لیتا ہے, یہ روحانیت تلف کر دیتا ہے, عبادتوں کو ختم کر دیتا ہے, ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے, ہمارا سیاہ سارا کا سارا دیا ہوا برباد ہو جاتا ہے. لا تبطلوا صدقاتکم, اے ایمان والو تمہارے صدقات کو, خیرات کو, زکوٰۃ کو, تمہارے عطیہ کو, تمہارے للہ کو, تمہاری مدد کو برباد نہ کرو. بالمن والاذی. قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کا رسول سمجھا رہا ہے. بالمن والاذی, احسان جتانے سے. کسی کو مدد کر دی, اب زندگی بھر اس کو تانا دیتا رہے, احسان جتاتے رہے, اس کو سناتے رہے, ارے تیری حیثیت کیا, تیری اوقات کیا, تو ہمارے زکوٰۃ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا, ہمارے خیرات کے ٹکڑوں پہ پلنے والا, ہماری مدد سے تو اس درجے کے اوپر پہنچا. میرے بھائیو دوستو بزرگو, یہ بہت بری چیز ہے, اللہ کو یہ ناپسند ہے. اللہ نے پہلے فرما دیا بالمن, احسان کرنے کے بعد احسان نہ جتاؤ, تمہارا کیا ہو جائے گا, کچھ نہیں ملے گا. اللہ نے کہا والاذی, اور تکلیف دینے سے. ایک طرف آپ نے ان کی مدد فرمائی, دوسری طرف تم اس کو تکلیف بھی دیتے ہو, اذیت بھی پہنچاتے ہو, طعنہ تشنیع بھی کرتے ہو, اس کو تکلیف میں بھی ڈالتے ہو. یہ دو چیزیں ہمارے صدقات اور خیرات کو برباد کر دیتی ہے. اللہ کے لیے دو, اس کو تکلیف بھی نہ دو. اگر وہ تمہارے سامنے آ کر تمہاری تعریف بھی کرے تو اس کو کہہ دو کہ نہیں, میرا کمال نہیں ہے. یہ ریورس بھی ہو سکتا تھا, صدقہ کا محتاج میں ہو سکتا تھا, تو دینے والا ہو سکتا تھا. یہ محض میرے رب کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا, لینے والا نہیں بنایا. اللہ تعالی ہم سب کو دینے والے بنائے. یہ اسی کا ہے, اسی کے نام پر دینا ہے. اللہ محتاج نہیں ہے. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین اپنی ذات کے اعتبار سے بخیل ہے. کتنا کھودو گے, کتنے اوندے جاؤ گے, تب جا کے کچھ پانی ملے گا. پھر زیادہ ڈرلنگ کرو گے تو کوئلہ ملے گا. پھر کتنے ہزار فیٹ جاؤ گے تو سونا ملے گا, چاندی ملے گی, لوہا ملے گا, پیٹرول ملے گا, ہیرے ملیں گے. لیکن ہزاروں فیٹ اور میٹر تمہیں جانا پڑتا ہے. ویسے نہیں دے دیتی زمین. the earth by nature stingy, miser. زمین ذات کے اعتبار سے بخیل ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں لیکن اس کی فیاضی دیکھو, اس کی سخاوت دیکھو. ایک دانہ زمین میں ڈالو گے, ایک کے بدلے میں تمہیں 700 دانہ دیتا ہے.
مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ مثال دے کر فرماتا ہے کہ گیہوں کا ایک دانہ زمین میں تم نے ڈالا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسی دانے سے 60 کنٹھی بالی اس ایک پونڈے میں اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، اور ہر ایک کنٹھی میں، ہر ایک بالی میں، ہر ایک کھوسے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ منیمم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک کے بدلے میں 700 دیتا ہوں۔ For one I reward you 700 times۔ لیکن آگے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا فضل والا ہے، کرم والا ہے، یہ 700 ٹائمز تو منیمم ہے، اور کتنا دے گا جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مسلمان دینے والا ہے، مسلمان لینے والا نہیں۔ مسلمان دے کر بھول جاتا ہے، مسلمان دے کر احسان نہیں کرتا، مسلمان دے کر تکلیف نہیں کرتا، مسلمان دے کر اشتہار نہیں کرتا، مسلمان دے کر اناؤنسمنٹ نہیں کرتا۔ اس وقت میں ہندوستان میں ہوں، کورونا کی مہاماری پینڈیمک چل رہی ہے، سبحان اللہ، ایسے گئے گزرے دور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ دل دیا، دل کھول کر مدد کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں بھی، باہری ملکوں سے بھی، سعودی عربیہ نے کہیں کتنے ہزار میٹرک ٹن آکسیجن بھیجا، کویت نے بھیجا، دبئی نے بھیجا، امریکہ، انگلینڈ تو ابھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ خود ہندوستان میں جو مال تجار لوگ ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، دل کھول کر مدد کر رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اتنے سال سے کیا کیا اور کر رہے ہیں۔ ان کے مرنے والوں کو اٹھانے والے نہیں، باپ کو اٹھانے کے لیے بیٹا نہیں آتا، بیٹے کو اٹھانے کے لیے باپ نہیں آتا، بیوی کو اٹھانے کو شوہر نہیں آتا، شوہر کو اٹھانے کے لیے بیوی نہیں آتی، دوست کو دوست اٹھانے کے لیے نہیں آتی۔ مسلمان ہاسپٹل سے اٹھا کر ان کے شمشان میں لے جاتے ہیں۔ آج ہندوؤں کی بھی آنکھیں کھل رہی ہے، ہم جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، یہ اٹھاتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ فون کر کر کے بلاتے ہیں، تیرا بھائی مرا، تیرا باپ مرا، تیرا بیٹا مرا، تیرا دوست مرا، تیری بیوی مری، چلو آ رہو، ہم اگنی سنسکار کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو آنا ہے۔ ان کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ شمشان گاہ میں لے جاتے ہیں، مسلمان لے جاتے ہیں، اپنی گاڑیوں میں لے جاتے ہیں، اپنی جان کی بازی لگا کر لے جاتے ہیں۔ آج ان کی بھی آنکھیں کھلی کہ اس ہندوستان کے اندر میں یہی ایک قوم ہے جو دل کھول کر مدد کر رہی ہے۔ یہ اسلام، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، یہ ہماری آخرت کی تیاریاں ہیں۔ مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے، میں مسلمان ہوں، میرے بھائی میری بہنیں آج اتنی مدد کر رہے ہیں۔ آج ہندوستان کا ہندو بھی آنکھ کھول کر بول رہا ہے کہ واقعی میں مسلمان نے جو مدد کی اور کر رہے ہیں، ہم ان کے آبھاری ہیں، ہم ان سے معافی مانگتے ہیں، اور یہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ یہ لوگوں خبردار، اس پینڈیمک کے ختم ہونے کے بعد کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف آواز مت اٹھانا، اور تم بدل نہ جانا اور بگڑ مت جانا۔ میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، آج دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ کون سب سے پہلے آ رہا ہے اور کون مدد کر رہا ہے۔ ہمیں دکھاوا نہیں کرنا ہے، ہمیں بتانا نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ دل مسلمانوں کو دیا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہم دینے والے ہیں۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، میرے نبی فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، میرے رسول نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آج ان کی آنکھیں کھل رہی ہے۔ جو کل اسلام کو برا بھلا کہتے تھے، کل مسلمانوں کو گالیاں دیتے تھے، میرے بھائیو دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ٹیبل کو تن کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تن کر کے بتا دیا کہ دیکھو یہ قوم وہ قوم ہے کہ جو تمہارے لیے جان دینے کو بھی تیار ہے، ایسی حالت میں بھی کہ تم نے ان کے لیے کیا کیا کیا۔ اور یہ بھی سبق ہے کہ مسلمانوں کا خون بیکار نہیں گیا۔ ان معصوموں کی جانیں جو گئی گودھرا میں 2002 میں، مظفر نگر میں، دہلی میں، آج اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے سب سے زیادہ کون مر رہا ہے، اور سب سے زیادہ ان کی خدمت کون کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔
حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہجہان پور میں ایک مرتبہ بیان میں کہا تھا، یہ مسلمانوں جلد بازی نہ بنو اور جذباتی نہ بنو، تحمل سے، ٹالرنس سے، صبر سے اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے مسئلوں کو خود بخود حل فرما دے گا، تمہارے لیے راستوں کو نکال دے گا، تمہاری ضرورتوں کو گھر بیٹھے پوری فرما دے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، میں کتنوں کے نام بیان کروں، بڑے بڑے لوگ، ارے چھوٹے لوگ بھی پیچھے نہیں ہیں مدد کرنے میں، مجھے خوشی ہو رہی ہے، میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں، ایک مسلمان کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ دل مسلمانوں کو دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اور سخی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور فیاض بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پوری انسانیت کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ میری ماں بہنوں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات فرما رہا تھا کہ آپ نے کیا فرمایا کہ زمین اپنی ذات کے اعتبار سے بخیل ہے، لیکن ایک دانہ ڈالو، ایک کے بدلے میں وہ 700 دیتی ہے۔ یہ تو زمین کا حال ہے، یہ تو زمین جو بخیل ہے اور اتنا دیتی ہے ریٹرن میں۔ اللہ جل شانہ جو دینے والا ہے، جو زمین سے اناج اگانے والا ہے، جو درختوں پر پھل لگانے والا ہے، جو پھلوں میں مٹھاس رکھنے والا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، تم لیتے لیتے تھک جاؤ گے، میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا۔ تو جس حدیث کا میں ذکر فرما رہا ہوں میری ماں بہنوں، اس چیز کی تیاری کرو، اس دن کی تیاری کرو۔ آج کی تھوڑی سی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، قبر کے اندر میں گھبراہٹ ہوگی، کوئی ونڈو نہیں ہے، کوئی پنکھا نہیں ہے، کوئی ایئر کون نہیں ہے، کوئی کولر نہیں ہے، کوئی فریج اور فریجر نہیں ہے۔ ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ اس کے اندھیری کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا؟ اس کی تنہائی کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا؟ اس کی وحشت کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا؟ ساری چیزوں کی ہم نے تیاریاں کی، ابھی سے عید کی تیاریاں ہو رہی ہے، لیکن وہ عید جو قبر میں ہمیں حاصل ہونے والی ہے، اس کی ہم نے کیا تیاری کی؟ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ فارچونیٹ لوگ جن کی لسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کیٹیگریلی، کہ وہ کون فارچونیٹ لوگ ہوں گے، وہ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ ایسی دن میں سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان کی پوری لسٹوں کے اندر میں ایک وہ بھی ہے جو اپنے سیدھے ہاتھ سے خیرات کرے، مدد کرے، اور بائیں ہاتھ، الٹا ہاتھ، لیفٹ ہینڈ، اس کو پتہ نہ چلے۔ ایک حدیث پاک کے اندر میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کے اندر میں 3 چیزیں ہوگی، قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے اس کو پکاریں گے، یہاں سے گزر جا، یہاں سے گزر جا، یہاں سے گزر جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنی آخرت کی تیاریوں میں رہتے تھے، ان کو دنیا سے لینا دینا نہیں تھا، دنیا دلوں سے نکل چکی تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ 3 خوش نصیب کام کون سے ہیں کہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں اس کو پکاریں گے، یہاں سے گزر جا، یہاں سے گزر جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آفا من قاتلہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کیا تعلیم ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سب سے پہلی چیز آن ٹاپ آف دا لسٹ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آفا من قاتلہ، اس کو معاف کر دو، اس سے درگزر کر دو، اس کو فورگیو کر دو۔ جو تم سے لڑا، جس نے تم سے جھگڑا کیا، جس نے تمہیں برا بھلا کہا، جس نے تمہارے پر تہمت رکھی، جس نے تمہیں تکلیف پہنچائی، جس نے تمہارے راستے کو روکا، جس نے تمہارے پاؤں کھینچے، اور جس نے تمہیں پریشان کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، آفا، اس کو معاف کر دو۔ سبحان اللہ، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ رات رات بھر عبادت کرنا آسان ہے، پورے سال کے روزے رکھنا آسان ہے، سارا مال اور ساری دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا آسان ہے۔ بھائی بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، بہن بہن کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، شوہر بیوی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، دوست دوست کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے وقت میں جو دل فراخ رکھے گا اور کہے کہ چل جا، اللہ کے لیے میں نے تجھے معاف کر دیا، بتاؤ اللہ کیا کہتا ہے؟ فرشتوں کو بلاتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، میرے بندے نے بندہ ہو کر، میری بندی نے بندی ہو کر
اس کو معاف کر دیا. میں رب ذوالجلال ہوں, تم گواہ ہو, میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. لیکن یہ آسان نہیں ہے, یہ بڑے دل کی ضرورت ہے. وہ تقوی والا دل چاہیے, وہ پاک پاکیزہ نفوس چاہیے, وہ نورانی دل چاہیے, وہ تحمل والا جگر چاہیے. معافی دینے والے بہت کم ملیں گے, پیسہ دینے والے سب ملیں گے. کنجوس بھی 5-10 پاؤنڈ دے دے گا, 5-10 روپے دے دے گا, 5-10 ڈالر دے دے گا, لیکن کبھی اگر آپ سے تکلیف پہنچی ہے اس سے اور معافی اگر مانگو گے تو معافی کے لیے تیار نہیں ہوگا, بلکہ کہے گا when I get chance I make you dance left and right. مجھے جب موقع ملے گا, مجھے جب کنٹرول ملے گا تو دیکھنا ہم تمہیں ڈانس کرائیں گے. اس کے انتظار میں ہوتے ہیں, چھوڑتے نہیں ہیں. ایسے وقت میں آدمی اپنے نفس کا کنٹرول کرے, اپنے غصے کو پی جائے, اپنے بدلے کی بھاونا کو بھول جائے. Instead of taking revenge, he forgive him. اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. لیکن یہ آسان نہیں ہے, یہ بڑا مشکل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آفا من قاتلہ, جس سے لڑا, جس سے جھگڑا ہوا, تکلیف پہنچی, اس کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں معافی دینے والے بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو وسیع بنائے, ہمارا ظرف اللہ تعالیٰ وسیع کرے. دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا دینن خفیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسلام میں سوشل بلاک کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ اگر مسلمان عبادت کے بعد اپنے سوشل بلاک کی طرف نگاہ کرے تو یہ اتنا سالڈ بلاک ہے کہ دنیا کا کوئی بولڈوزر اس کو توڑ نہیں سکتا. اتنا مضبوط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا سوشل بلڈنگ کنسٹرکٹ کیا ہے. پہلے نمبر پر آپ کو بتایا میں نے, معافی دینے والا, جب معافی ہو جائے گی آدمی کو شرم ہوگی, ارے مجھے معاف کر دیا یار, میں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا اس کو پریشان کرنے میں, لیکن پھر بھی سچے دل سے مسکراتے ہوئے معاف کر دیا. دوسرے نمبر پر ادا دینا خفیا, تمہیں پتا چلے تمہاری کمیونٹی میں, تمہارے رشتہ داروں میں, تمہارے جان پہچان والوں میں کوئی آدمی قرض میں ڈوبا ہوا ہے, آدمی پر قرضہ آ گیا ہے, آدمی بینکرپٹ ہو گیا ہے, آدمی انسٹالمنٹ میں چلا گیا ہے, آدمی کو بہت بھاری نقصان ہو گیا ہے. اس کی حیثیت نہیں ہے کہ مال بیچنے کے بعد بھی, زمین بیچنے کے بعد بھی, مکان بیچنے کے بعد بھی, بزنس بیچنے کے بعد بھی وہ اپنا قرض ادا کر سکے. قرض کے بوجھ میں وہ دبا ہوا ہے اور آدمی چپکے سے جائے اور چپکے سے اس کی مدد کر کے اس کو قرض کے پھنڈے سے نکال دے. ادا دینن خفیا, چپ چاپ, کسی کو پتہ نہ چلے, بس وہ اللہ کا بندہ جانے اور دینے والا جانے اور اس کا رب جانے. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے تیرے اوپر بھی میرے بہت قرضے ہیں, میرے بہت حقوق ہے, تو نے بندہ ہو کر میرے بندے کے قرض کی ادائیگی کر دی, چل جا میرے جتنے حقوق تیرے اوپر باقی تھے اور میرا جتنا بھی قرضہ تھا چل جا میں نے معاف کر دیا. یہ سوشل بلاک اللہ اور اللہ کے رسول نے اتنا سٹرونگ بنایا. شروعات اپنے سے کی. حجۃ الوداع کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات کے اندر میں فرمایا کہ لوگوں سود کو میں حرام کرتا ہوں. usury is prohibited in Islam. interest is haram in Islam. لینا بھی حرام, دینا بھی حرام. تو جو پیسے بینک میں رکھے ہیں اس کا انٹریسٹ آتا ہے تو کیا کرنا چاہے, علماء نے کہا لے لو اور ایسے غریب نادار مسلمانوں کی بغیر ثواب کی نیت سے مدد کر دو, لیکن رہنے مت دو, کیونکہ وہ لوگ استعمال کریں گے اور ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں کہاں استعمال کریں گے. وہ آپ کا مسئلہ ہے, میں کلیکشن نہیں کرتا, میں چندہ نہیں کرتا, میں تو آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں. چھوڑنا نہیں ہے, لے لینا ہے. اور جو غریب مسلمان نادار ضرورت مند ہے اس کو دے دو, نن مسلم ہے اور ضرورت مند ہے اس کو بھی دے دو ثواب کی نیت کے بغیر, لیکن جانے مت دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا اے لوگوں سود لینا دینا حرام ہے, ازری لینا دینا حرام ہے, اور سب سے پہلے
میرے چچا حضرت عباس he was a big dealer. Hazrat Abbas was a big merchant. Hazrat Abbas, he was a big businessman. Hazrat Abbas, he was lending money. He was one of the big lender in Makkah al-Mukarramah. He was very wealthy man. Uncle of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں میرے چچا حضرت عباس ان کا سود لوگوں کے لیے معاف کر دیتا ہوں. جن جن لوگوں کو میرے چچا نے مال دیا تھا اور جن جن لوگوں کو میرے چچا نے منی لین کیا تھا اس کا کیپٹل دیں, راس المال دیں, سود معاف کرتا ہوں. کوئی سود نہ دے, 5 پیسہ تک نہ دے. اپنے یہاں سے شروعات کروائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو عباس مجمع میں سے آگر آئے. صحابہ سمجھنے لگے شاید حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ is going to oppose him despite him. سوال کریں گے یہ کیا کر رہے ہو, لاکھوں کا میرا نقصان ہوگا. لیکن نہیں, چچا بھی کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا. بیٹا کس کا ہے؟ قریش کے سردار, مکہ کے سردار عبد المطلب کے. حضرت عباس آگے آئے اور آگے آ کر کیا فرمایا, یہ لوگو تم گواہ رہو, میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر یہ بات کہتا ہوں, میرے بھتیجے نے میرا راس المال, میرا کیپٹل کو چھوڑ کر میرا سود معاف کر دیا ہے. یہ لوگوں تم گواہ رہو, میں نے اپنا راس المال اور مدہ مال اور کیپٹل بھی معاف کر دیا. جن جن لوگوں کو میں نے مال دیا تھا نہ اس کی قیمت مجھے ادا کرے, نہ سود ادا کرے, اور جن کو پیسہ میں نے لین کیا تھا نہ وہ راس المال اور کیپٹل مجھے ادا کرے نہ اس کا سود ادا کرے. میرے بھتیجے نے تو میرا عذری, میرا انٹریسٹ اور میرا سود معاف کیا ہے, میں کیپٹل بھی معاف کر دیتا ہوں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں. لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ ادھر یہ قربانی دے کر گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو ضائع نہیں کیا. 30 سال تک خلافت راشدہ کا نظام چلا. پھر بنو امیہ کے اندر میں تقریباً 80 سے 100 تک ملوکیت چلی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوئی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت, اسلامی مملکت, اسلامی کاروبار, اسلامی خلافت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں دیا, جو تقریباً 600 سال تک ان کی حکومت چلی, بنو عباس کی. باپ قربان کر کے گئے تھے حضرت عباس, مال بھی اور سود بھی, عذر بھی اور کیپٹل بھی. اللہ نے اس کا یہ بدلہ ان کی اولاد کو دیا. 600 سال خلافت عباسیہ دنیا میں چلی, 3 کانٹیننٹ کے وہ سربراہ رہے. They were the emperor of the 3 continent. دینے والے بنو, لینے والے نہ بنو. رمضان کا مبارک مہینہ ہے, اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھو, غریبوں کو یاد رکھو, جہاں جہاں پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, ان کو یاد رکھو. بات بہت دور جا چکی ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, اللہ کے نزدیک سب سے طاقتور وہ ہے جو سیدھے ہاتھ سے دے, بائیں ہاتھ والے کو پتہ نہ چلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 عمل پر اور 3 قسم کے آدمی کل قیامت میں جب قبر سے اٹھیں گے تو جنت کے 8 دروازے اس کو پکاریں گے. آفا من قاتلہ, لڑنے والے, جھگڑنے والے, تکلیف دینے والے کو معاف کر دے. ادا دینن خفین, کوئی قرض میں مبتلا ہو چکا ہے تو چپکے سے جا کر اس کی مدد کرے. اگر حیثیت ہے تو پورا قرض ادا کر دو, اگر حیثیت نہیں ہے تو تھوڑا کچھ کرو. اور جو صاحب رسوخ ہیں, جو پیسے والے ہیں, ان کو ریکویسٹ بھی کرو کہ بھئی وہ ضرورت مند ہے, ذرا ان کو مدد کر سکتے ہو یا مجھے دو, میں جا کے دے دوں گا. اور تیسری چیز بتائی, تیسرے نمبر پر فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ 1 بار اور 10 مرتبہ قل هو اللہ پر ہے. آیت الکرسی بھی پڑھنا ہے. دوسری ایک فضیلت میں بتایا ہے کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا
تو اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف اتنا ڈیوریشن ہے، اتنی دوری ہے، اتنا فاصلہ ہے کہ موت۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھنے والا ایسا ہے کہ مرتے ہی سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اس کے بیچ میں جنت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، صرف موت۔ تو یہ 3 عمل تو خاص کرنا ہے فرض نماز کے بعد۔ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے ایک بار، سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے ایک بار، اور قل هو اللہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے 10 بار۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا اوحدہن یا رسول اللہ، سبحان اللہ، یہ ہمارے اور آپ کے لیے پوچھا، کتنا آسان کر دیا۔ ایک بار آیت الکرسی کوئی مسئلہ نہیں، ایک بار سورہ فاتحہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 10 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ کا پڑھنا، ہمارے جیسے آج کے زمانے میں بیزی لائف میں ہزاروں لفڑوں کے ساتھ ہم گھومنے والے، ہمارے لیے 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابو بکر نے پوچھا اوحدہن یا رسول اللہ، ایک بار سورہ قل هو اللہ پڑھ لے تو؟ حضور نے فرمایا اوحدہن یا ابا بکر، اے ابو بکر کوئی بات نہیں، ایک بار بھی سورہ قل هو اللہ سورہ اخلاص پڑھ لے گا چل جائے گا۔ تو اگر آپ مشغول نہیں ہیں تو 10 بار پڑھو، اگر مشغول ہیں تو کم از کم ایک بار بھی قل هو اللہ پڑھ لو۔ ان 3 عملوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ اعزاز اور اکرام فرمائے گا کہ جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، یہاں سے گزر جا، یہاں سے گزر جا، یہاں سے گزر جا۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میری ماں بہنوں کہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس میں یہ بڑے بڑے فیصلے ہوئے۔ رمضان کے مہینے میں بدر کی جنگ ہوئی، 17 رمضان کو اللہ نے فیصلہ فرما دیا اور اسلام کا غلبہ کفاروں کے دلوں کے اوپر جما دیا، اسلام کا رعب ان کے دلوں کے اوپر جما دیا۔ 3 مرتبہ اٹیمپٹ ہوا کہ لڑائی نہ ہو، جنگ بندی ہو، لیکن ابو جہل نہیں مانا۔ پہلی مرتبہ کا بتایا، دوسری مرتبہ کا ہے کہ جب بدر کے میدان کے اندر میں آئے تو اس زمانے کا جو سب سے بڑا اسٹریٹجی مین تھا اخنس، اس نے ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل، اللہ کے رسول کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ جھوٹے کی صورت نہیں ہے، یہ آدمی اللہ کا پیارا ہے، اس سے لڑائی بیکار ہے۔ ابو جہل نے نہیں مانا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو میں اپنے آدمیوں کو لے کر نکل جاتا ہوں۔ وہ نکل گیا۔ پھر اس کے بعد آخری مرحلے پر بھی یہ کوشش کی گئی کہ جنگ نہ ہو۔ عاص بن وائل جو ان کا بہت بڑا سردار مانا جاتا تھا، جاتے جاتے اخنس ان کو سمجھا کر گیا کہ ابو جہل کو سمجھا دو، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیکار کی لڑائی ہے، دونوں اپنے ہی ہیں، میں تو جا رہا ہوں۔ عاص بن وائل نے سب کو جمع کیا اور جمع کر کے یہ کہا کہ ارے بھائیو، ہمیں ہمارے ہی لاڈلوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انتظار کریں کہ عرب کے دوسرے ملکوں اور قبیلوں نے ان کو قبول کر لیا، ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور اگر ان کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے جنگ کی تو ہماری طرف سے وہ کام نمٹ لیں گے، اور کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عربوں کے اوپر فتح ہوئی تو ہم اس کے پاس جائیں گے اور مدد مانگیں گے۔ یہ کریم ہے، ابن کریم ہے، ابن کریم کے اولاد ہے، اسماعیل بن ابراہیم کے اولاد ہے، وہ ہمیں بھولے گا نہیں، ہماری مدد کرے گا۔ لوگ مان گئے، تیار ہو گئے کہ مکہ واپس جا رہے ہیں، لیکن ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم نے عاص بن وائل کی بات سنی، مجھے بھی 1 منٹ دو۔ اس کو 1 منٹ کا ایڈریس کرنے کا موقع دیا تو اس نے ساری بازی کو بگاڑ دیا، اور آخری چانس جو جنگ بندی کا تھا وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ اس نے کیا کہا، عاص بن وائل اس لیے لڑنا نہیں چاہتا کہ اس کے رشتہ دار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں ہیں، وہ ان کی جان بچانا چاہتا ہے۔ بس اب لوگ آگ ببولا ہو گئے عاص بن وائل کے اوپر بھی، اور پھر 17 کو جنگ ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے بیچ میں فیصلہ فرما دیا۔ تو رمضان وہ مبارک مہینہ ہے میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کہ بڑی بڑی فتوحات اور بڑے بڑے کارنامے اور بڑے بڑے فیصلے رمضان کے مبارک مہینے میں ہوئے۔ بدر کی فتح
رمضان میں ہوئی، فتح مکہ رمضان میں ہوئی، مسجد اقصی، مدینۃ القدس اور فلسطین کی فتح رمضان میں ہوئی، طارق بن زیاد نے اسپین کو رمضان میں فتح کیا، عین جالوت میں ظاہر بائی برس ان کے آدمیوں نے مغل امپائر کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر کبھی بھی وہ عرب اور اسلامی ملکوں کی طرف نہیں آئے، صرف عربوں کو ہی نہیں بچایا، یوروپ کو بھی مغل چنگیز خان ہلاکن سے بچایا تو ان لوگوں نے بچایا۔ عین جالوت کے اندر میں ان کو ایسی شکست دی کہ یہ لوگ ایسے بھاگ گئے اپنے منگولیا کی طرف، اس کے بعد پھر کبھی نہیں آئے۔ تو رمضان وہ برکت والا مہینہ ہے، اس کی برکتیں لوٹیں، بڑے بڑے فیصلے اس مہینے میں ہوئے، لیلۃ القدر اس مہینے کے اندر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے پوری امت کو مالا مال فرمائے، اور کورونا کی جو مہاماری چل رہی ہے اللہ تعالیٰ ہماری اور سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، رمضان کی اس مبارک مہینے کی برکتوں سے مالا مال فرما، اس کے خیر سے مالا مال فرما، اس کی نورانیت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ رحمت کا عشرہ چلا گیا، اب مغفرت کا عشرہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ اے میرے مولا، جس طرح رمضان اور اس کے روزے، اس کے عبادت، اس کی تراویح، اس میں دعا اور استغفار کا حق ادا کرنا تھا، ہم سے ادا نہیں ہوا، یا اللہ اس جرم عظیم کو تم معاف فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں یہ کورونا کی جو مہاماری چل رہی ہے اس کی امت کی حفاظت فرما، خاص کر کے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، مسجد شریف کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں، جس جس حیثیت سے بیمار ہے، یا اللہ سب کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ لوگ بڑے مجبور ہیں، معذور ہیں، پریشان ہے، کوئی آئی سی یو میں ہے، کوئی وینٹیلیٹر پر ہے، کوئی گیس کے متمنی ہے، کوئی دوا کے محتاج ہیں، اے اللہ ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا تو ہے۔ اے مولا ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسجدوں سے ہمیں محروم نہ فرما، مسجد کے حاضر سے محروم نہ فرما، حرمین شریفین کے حاضر سے محروم نہ فرما، مسجد اقصی کی حاضر سے ہمیں محروم نہ فرما۔ یا الہی العالمین جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرنے والے بنا، ان کی خدمت کرنے والے بنا، ان کی دعا لینے والے بنا۔ یا اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو اعلیٰ اور بلند فرما۔ اے اللہ آج اس دنیا میں تھوڑی سی گرمی کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اے مولا آ کر قبر میں کیا ہوگا؟ تنہائی کی جگہ ہے، تنہائی کی دنیا ہے، کیڑے مکوڑے کی جگہ ہے، وحشت کی جگہ ہے۔ اے اللہ ایسی جگہ کے اوپر ہمارے لیے ہماری قبر جنت کا باغ بنا دینا، جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمانا، حد نظر ہماری قبر کو وسیع فرما دینا، قبر کے اندر میں ہمارے لیے انس پیدا فرما دینا۔ یا الہی العالمین میدان محشر کا عالم بڑا افراتفری کا عالم ہوگا، کشمکش کا عالم ہوگا۔ یا اللہ ایسے وقت کے اندر میں آفتاب 1 میل یا 2 میل کے فاصلے کے اوپر ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اے اللہ ہمارا کوئی عمل تو پسند کر لینا، ہمارے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے، تیری رحمت کے ہم محتاج ہیں، تیری رحمت کے ہم بھکاری ہیں۔ یا اللہ تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اے میرے مولا اصحاب کہف والوں نے تیری رحمت کا طلب کیا، اذ والفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ انہوں نے 2 چیزیں مانگی۔ ہم بھی آپ سے رمضان کے مبارک مہینے میں 2 چیزوں کا سوال کرتے ہیں، تیری رحمت کے چادر میں ڈھانپ لے، تیری رحمت کی کملی میں ڈھانپ لے، تیرے رحمت کے خزانے میں ہمیں ڈھانپ لے، اور مولا اچھا کام کرنے والے بنے، اچھا فیصلہ کرنے والے بنے، اچھی سوچ رکھنے والے بنے، ایسے ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اولادوں کو نیک اور صالح بنا، ہمارے آنے والی نسلوں کو دیندار بنا۔ یا الہی العالمین ان کو فتن سے بچا۔ یا الہی العالمین ہماری بیٹیوں کو اور ہماری بہوؤں کو شرم حیا والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ جن کی بیٹیاں اور بیٹے جوان ہو چکے ہیں ان کا جوروں کا انتظام پیدا فرما، جن ہمارے بچے اور بچیوں نے ایگزام لکھے ہیں ان کے ایگزام میں انہیں کامیابی نصیب فرما، جو حلال روزی کے لیے مارے پھر رہے ہیں اے مولا حلال روزی کا دروازہ ہمارے سب کے لیے کھول دے۔ یا اللہ بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، امید رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں، ان کے ضرور زائد مقاصد کو پورے فرما۔ یا اللہ رمضان ہمارے
ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا، رحمت کا ذریعہ بنا، تیری رضا کا ذریعہ بنا، تقوی والی صفت سے ہمیں آراستہ فرما یا اللہ۔ عرب اور عجم میں، یوروپ اور امریکہ میں، دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا بول بالا فرما یا اللہ۔ ہمیں اخلاص دے، استقامت دے، خشوع اور خضوع سے تیری عبادت کرنے والے بنا مولا۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے، کرم سے، تیرے محبوب کے صدقے کے وسیلے میں اور تمام امت کے مخلصین کی دعاؤں کی بدولت اور طفیل میں یا اللہ قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔